بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا. یہ تصوری ڈپریشن سے نکلنے کا ہے جو آپ نے پیش کیا, یہ تصوری ڈپریشن سے نکلنے کا پہلا ہی جملہ جو ہے, واہ 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 کیا بات. اور یہ جملہ جو ہے نا وہ روز جب میں یہ بات کرتا ہوں اور جو یہ سن لیتے ہیں تو سمجھیے دونوں ڈپریشن سے بچتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہی آپ کا ڈپریشن سے نکال دیتا ہے. واہ. اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ, ساری عزتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے مبارک کے لیے. اچھا سر, یہ آج کا ٹاپک آپ نے اپنی بات سے انٹرو سے یہ ظاہر کیا کہ آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت. جی جی بالکل بالکل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, جبکہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, میری تو یہ فیلڈ ہے. آپ کی تو فیلڈ ہے, اور میں پچھلے 30-32 سال سے جو ہے نا وہ انہی لوگوں میں بیٹھا ہوں. بالکل صحیح. تو پھر مجھے بتائیں کہ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں. اوہو, مجھ سے پوچھیں کہ مجھے یہ ڈپریشن اور انزائٹی قدم قدم پہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. ہاں بتائیے نا. اچھا, میں کہہ بھی نہیں سکتا اور لوگ سن بھی نہیں سکتے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ جب آپ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا آپ ہمیں پاگل کہنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ کہہ دیں اور کچھ سنا دیں. اچھا, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو لوگوں کا بڑا رول ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی ٹی وی کے پروگرام سے جی جی کہ جو علماء کرام جیسے حضرت صاحب بیٹھے اور جو اساتذہ کرام جیسے حضرت صاحب بیٹھے, یہ دو وہ لوگ ہیں کہ جن کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. یہ دو لوگ جو ہیں, اگر ہم نفسیاتی بیماریوں پہ, انزائٹی پہ, ڈپریشن میں بات کریں تو خودکشی نہ ہو تو خودکشی نہیں ہوگی. اوکے. تو پھر گھر میں طلاقیں نہیں ہوں گی. اوکے. پھر جو ہے حرام حلال کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت کلیئر کٹ نظر آئے گا. تو پھر جو ہے نا وہ نہ انزائٹی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگی. ادروائز دنیا میں آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیے, ایک نارمل ڈپریشن ہے اور ایک نارمل انزائٹی ہے, یہ ہونا چاہیے. اوکے. ایک ہونا چاہیے بھائی, نمبر نہیں آئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, نمبر نہیں آئے, آپ نے پڑھائی کی, نمبر نہیں آئے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈپریشن فیل ہونا چاہیے. ہاں ہاں ہاں. مجھے وقت پہ ٹی وی پروگرام میں پہنچنا ہے, چاہے دھند ہے, گاڑی خراب ہے, مجھے انزائٹی ہونی چاہیے. اوکے ٹھیک ہے, مجھے انزائٹی ہونی چاہیے جو مجھے پش کرے اور میں وقت پہ پہنچنے کی کوشش کروں. بالکل صحیح. یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کے سارے معمولات کو تباہ کر دیں تو پھر اس کو بیماری کہتے ہیں. اوکے. اور اس بیماری کو ماننا چاہیے. جو لوگ بیماری کو نہیں مانتے وہ الٹیمیٹلی اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خراب کر دیتے. اوکے. پوری دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے وہ 8 ارب کی آبادی. بالکل ٹھیک ہے. WHO یہ کہتا ہے کہ اس 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ یعنی 25% آف دی پاپولیشن افیکٹڈ بائی مینٹل ہیلتھ ایشوز. 25% یعنی 4 لوگوں میں سے ایک آدمی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی وقت میں کوئی ذہنی اور نفسیاتی بیماری سے جوجھ رہا ہے. اور اگر آپ ویسے دیکھیں تو مغرب میں تو خودکشیاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, یہ ایک عجیب سی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو خودکشیاں بڑھ بھی رہی ہیں, ایون پاکستان کی جب آپ نے بات کی, اور لیکن رپورٹ نہیں ہوتی سر, بہت زیادہ رپورٹ نہیں ہوتی. ایک تو پاکستان جیسے ملک میں رپورٹ نہیں ہوتی, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اتنا زیادہ. وجوہات بتائیے نا, جو اصل امپورٹنٹ بات ہے. وجوہات بتائیے. ایک تو جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں جو ناشکراپن کا ایلیمنٹ ہے, یہ ایک معاشرتی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اور اس میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وہ سنتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے سائیکیٹرسٹ, بینگ اے نفسیات سے ریلیٹ شخص ہونے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ماڈل ہے زندگی گزارنے کا, سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے. بے شک. تو 2 حدیثیں سر بڑی امپورٹنٹ اور بہت سادہ, ہر بندے نے سنی ہوئی, عمل کرنا شروع کر جناب. اپنے سے نیچے دیکھو. واہ 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 واہ. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھوں گا, میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں میں یا کسی اور سائیکیٹرک ہاسپٹل میں, میو اسپتال, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں سول اسپتال, ایمرجنسی میں چلے جائیں. ایک چکر ہفتے کا لگائیں, ایک چکر لگائیں, اپنے بچوں کو لیں, جا کے 15 منٹ بیٹھ جائیں, انزائٹی ختم ہو جائے گی, ڈپریشن ختم ہو جائے گا, لگ پتہ جائے گا کہ آپ کتنے بڑے جو ہے نا کس پوزیشن پہ. اور وجوہات بتائیے. دوسرا
دوسری بات جو میں نے بتائی آپ کو کہ جو بیماروں کی تیمارداری کریں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں تو وہ جو آپ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ دیکھیں گے، کیونکہ تو دیکھنے سے سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. واہ. اچھا ایک اب تو یہ تو معاشرتی بات ہے، لیکن میں آپ کو جو امپورٹنٹ بات بتاؤں وہ ہے جینز. وہ جینز جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتی ہے یہ بیماریاں. اچھا یہ ڈپریشن. جی ڈپریشن انزائٹی یہ بیماریاں جینز میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور جو خاص طور پہ اس وقت کرونا کے بعد جو سب سے زیادہ 2 بیماریاں پھیلی پوری دنیا میں، اپنے انٹرو میں بتایا ہے وہ یہی ڈپریشن اور انزائٹی ہے. اچھا جب یہ ڈپریشن انزائٹی بیماری کی صورت میں آ جاتی ہے اور اتنی بیماری کی صورت میں آ جاتی ہے کہ بندہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بالکل. اچھا ہمارے پاس المیہ ایک اور بھی ہو گیا. ہم نے اپنے گھروں میں جو ہمارے بزرگ تھے، جو ایک خانخانی نظام تھا، ہمارے جو بڑے تھے، جہاں ہم کیتھارسس کرتے تھے، جہاں ہم بات کرتے تھے، ہم نے وہ بات وہ بھی ختم کر دی. اچھا ہم نے ایک تو خانخواہ ختم کر دی، دن بھر بیٹھ کے کہ یہ حرام ہے حلال ہے، اور اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کو کونے پہ لگا دیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہو گیا آپ اکیلے ہو گئے. جب آپ اکیلے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، آئسولیشن میں چلے گئے، تو نتیجتاً پھر آپ بیماری جب آئی تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف بھی نہیں گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نیچرلی بہت خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے، بٹ ڈیٹیل میں بات بھی ہو رہی ہے. ایک میں نے اسٹڈی پڑھی سر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اسٹڈی یہ ہے کہ پوری دنیا میں خودکشی کے رجحانات بڑھ بھی رہے ہیں. ایک مخصوص ایج گروپ ہے جس میں سب سے زیادہ یہ گروپ ہے، لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جن کا لنک ہے وہ سب سے کم خودکشی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ اسٹڈیز جو ہیں وہ ساری دنیا کے ملکوں میں، خاص طور پہ ملیشیا، ایران، یہاں پہ زیادہ ہوئی ہیں. اور ان اسٹڈیز سے یہ ثابت ہوا کہ جتنے لوگ جو لنکڈ ہیں اس طرح کے معاملے میں، وہ لوگ کم خودکشی کرتے تھے. ایک جملے کا مجھے بھی اجازت دیجیے. ابھی میں ایک یوٹیوبر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں نے زندگی میں سب حاصل کر لیا، فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بالکل کنگلا تھا، گاڑی لے لی میں نے، گیجٹس میرے پاس جو مجھے شوق تھا، گھر میں نے بہترین سب کچھ کر لیا. کہنے لگا اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کروں کیا. وہ جو خالق پن ہے، جی وہ خالی پن ہے، اب وہ ایک اسٹیپ اوپر مانگتا ہے. جی بتائیے. اچھا اب سر امپورٹنٹ جو سب سے بات ہے کہ اب ہو گئی ڈپریشن آپ کو، اور جب ڈپریشن ہو گیا اور ڈپریشن ایسا ہوا کہ جس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا جب خودکشی کی طرف لے جانے والی بات ہے تو اس سے پہلے جب ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ ساری انڈیکیشن کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ دنیا سے الگ، جس طرح بھی دونوں حضرات نے مجھے بتایا کہ الگ ہو جاتے ہیں، سب اکیلا پن ہے. لیکن جو ساتھ والے ہیں پھر وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ ہے، اور یہ جو ہے بس ایسی کام نہیں کرنے کی اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ابا بھی ایسے ہی تھے، اس طرح کے معاملات، اور ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے کیونکہ سائیکیٹری کی ٹریٹمنٹ لینا ایک اسٹگما ہے آج بھی ہمارے اس معاشرے میں. ہاں صحیح بات ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ علماء کے پاس ضرور جائیں، جو ان سے مدد ہے وہ ضرور، لیکن ہر آدمی عالم نہیں ہے. تو یہ جعلی بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جھوٹے تعویذ اور گھنٹے دیتے ہیں، ہمارے پاس ہم نے اپنے ہاسپٹل میں جب ریسرچ کی کہ ہمارے پاس جب زنجیروں سے باندھ کے لائے جاتے ہیں، جب جسم کو جلائے ہوئے لوگ لائے جاتے ہیں، بیٹیاں لائی جاتی ہیں، طلاقوں کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والی بیٹیاں لائی جاتی ہیں، تو یہ کہاں سے ہو کے آتی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ 7-8 جعلی بابوں کے پاس سے ہو کے آتی ہے سر. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو آج ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو جہاں پہ یہ جو انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ بچہ جو ہے نا کمرے میں بند ہے اور وہ آئسولیٹڈ ہو گیا ہے، وہ بات نہیں کر رہا ہے، اس کو سنیں. ہم نے سننا چھوڑ دیا. ہم نے جو سب سے بڑا ہے معاملہ سنیں، اور جب ہمیں لگے کہ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے. یعنی آپ نے 2 باتیں اس وقت بتائیں، ایک تو یہ کہ ہم سنیں، دوسرا ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے. اچھا اگر تو ڈپریشن اتنا سیویئر ہے کہ وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ضروری ہے تو ضرور لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے والا ڈپریشن اگر ہم کو خود اویئرنیس ہو جائے کہ ہم ڈپریس ہیں، ہمیں بہت زیادہ انزائٹی رہتی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، اور وہ ہے واک کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں انزائٹی ڈپریشن کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہارمون اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو سب سے خوبصورت ہارمون ہیں جن کو آکسیٹوسن، سیروٹونن، اینڈورفن، پین کلرز، یہ اندر موجود ہیں،
اور یہ اسی صورت میں نکلتے ہیں کہ جب آپ روشنی میں جاتے ہیں، سورج کا استعمال کرنا آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے واک کرنا چھوڑ دیا، آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ گھروں میں بند کر لیا اور گیجٹس کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی، کہ جو ایب نارمل بیہیویئر ہے، ہم سے پہلا والا معاشرہ جو تھا وہ زیادہ صحت مند تھا ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، کیونکہ وہ ایکسپوز کرتے تھے اپنے آپ کو معاشرے سے، باہر سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، سورج سے۔ روشنی امید کی کرن ہے، روشنی امید کی کرن ہے۔ ہم نے سورج کو چھوڑ دیا، ہم نے واک کو چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے نا وہ آسان اور سادہ زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے مختلف قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دی ہے کہ جو گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے، جو دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر تو مسائل آئیں گے ہی آئیں گے، پھر تو اسٹریس آئے گی آئے گی، کیونکہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو بڑا ہی خطرناک ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو ایڈرینلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو انزائٹی اور بے چینی کریٹ کرتا ہے۔ جو کورٹیسول ہے وہ جو انزائٹی اور بے چینی کریٹ کرتا ہے، تو پھر آپ ایک ایسے لیول پہ آتے ہیں کہ جب آپ کو سارے دروازے بند رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو پھر الٹیمیٹلی پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کچھ نہیں ہونے پہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا میں آپ کو جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو میسج ہے بہت امپورٹنٹ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی بے تحاشا محبت کی بات ہم سے کی جا رہی ہے۔ بھائی جو امت محمدیہ ہے یہ سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کسی ٹیم کی کیپٹن کی مرضی کے بغیر ٹیم سلیکٹ ہو سکتی ہے؟ آپ اسی بات کو اگر سوچ لیں تو پھر آپ کس پوزیشن پہ آ جائیں گے؟